پھر مفتی صاحب کو ہی کہہ دینا تھا کہ مفتی صاحب فیصلہ کر دیں، پھر طلال چودھری کو کمیٹی کا سربراہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ طلال چودھری کی شہرت تو کچھ اور ہے، اس کا میں اس وقت ذکر نہیں کرتا۔ مفتی اعظم پاکستان کی سربراہی میں آپ کمیٹی بنا دیتے، 2-3 آپ اپنے افسر بھی ساتھ لگا دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ غیر حاضریاں ہوئی ہیں، صحت کی وجہ سے دعا کی درخواست ہے، اللہ کریم مہربانی فرمائے، اور جس دن یہ آ جایا کرے بھی لوگ اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیا کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک آواز پہنچ جائے۔ آج بہت سارے ملک میں جو لوگ بیچارے ستائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں ظلم کی وجہ سے، جو قیدی ہیں اور جن کے خلاف مقدمات بنے ہوئے ہیں، وہ کسی اچھی خبر کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج مفتی منیب الرحمان صاحب کی اور ان کے ساتھ علماء کے ایک وفد کی ملاقات محسن نقوی صاحب سے ہوئی ہے۔ ملاقات تو ظاہر ہے اسی مسئلے پہ تھی کہ جو ناحق گرفتار ہیں، خصوصاً سانحہ مرید کے مظلومین جو ہیں، ان کے ساتھ نرمی والا سلوک کیا جائے۔ حکمرانوں کو شرمندگی ہے کہ ان کو چھوڑیں گے تو کہیں وہ پھر احتجاج نہ شروع کر دیں۔ کئی مسجدیں ٹارگٹ کیں، کئی مدرسے ٹارگٹ کیے، بند کیے، اور ابھی تک کچھ مدارس جو ہیں ان کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ بہت سارے مدارس سے بچے جو ہیں بیچارے خوف زدہ ہو کے اپنی تعلیم بند کر بیٹھے ہیں۔ ذمہ داروں سے ملاقاتیں تو تنظیم المدارس کے ذمہ داران کی ہوئی ہیں، مساجد کے لیے بھی مدارس کے لیے بھی معاملات کہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ جو پریس ریلیز آتی ہے دونوں طرف سے ہی، اس میں سارا کچھ تو نہیں ہوتا، اس میں بس یہی ہوتا ہے ملاقات ہوئی اور معاملات پر غور کیا گیا۔ آج مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی ملاقات میں بھی جو خبر جاری کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ مفتی اعظم پاکستان مولانا لیاقت اظہری صاحب اور مفتی عابد مبارک اور ساتھیوں کے ساتھ وزیر داخلہ اور مشیر داخلہ اور آئی جی اسلام آباد اور شاید ہوم سیکرٹری وغیرہ سے ملے ہیں، اور جس میں ایجنڈا ظاہر ہے یہی تھا کہ کس طرح معاملات جو ہیں انہیں دوبارہ راہ راست پہ ڈالا جائے، گرفتاریاں جو ہوئی ہیں ان کو رہائی دی جائے۔ لبیک کی جو قیادت اس وقت جیلوں میں ہے، اور میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ بہت سارے اس میں بیچارے بے گناہ ہیں، ایسے ہی جیسے حکومت اپنے کسی مخالف کو پکڑتی ہے تو اس پہ کئی کیس ڈال دیتی ہے جن کا اس سے دور دور تک کا تعلق بھی نہیں ہوتا۔ جو کوئی بیچارہ مریدکے سے گزرا بھی تھا، جو کوئی قریب رہتا تھا، وہ بھی قابو آ گیا۔ تو کاش مفتی صاحب کی جو پہلی ملاقات ہوئی تھی اس میں ہی یہ معاملات حل ہو جاتے تو بہت اچھا ہوتا۔ اب کافی دیر ہو گئی، 4 مہینے جس بیچارے کا گھر بند ہے، جس کے بچے بھوکے ہیں، جس کے والدین در بدر پھر رہے ہیں، تو وہ دعائیں تو نہیں دے رہا ہوگا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے۔ اور آپ آج تو اقتدار میں ہیں، طاقت میں ہیں، باتیں بھی آپ کو ہماری اچھی نہیں لگتی، اوپر اوپر سے گزر جاتی ہیں، لیکن ایک دن آخر یہ اقتدار تو ختم ہونا ہے، یہ پاور پہ کوئی اور آ جائے گا۔ قدرت کا نظام ہے، تلک الایام نداولھا بین الناس، دن پھرتے رہتے ہیں، تو پھر شاید آپ کو شرمندگی ہو کہ ہم نے زیادتی کی۔ تو آج وقت ہے، ابھی آپ اگر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور کسی مظلوم کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے یہ سوچیں کہ اگر جو کچھ ان مظلوموں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ ہو تو پھر کیا ہو۔ یہ بندہ کبھی اس زاویے سے سوچ لے نا تو بہت سارے مسائل کا حل نکل آتا ہے۔ مدارس، مساجد، کنٹرول کرنے والا شوق،
کنٹرول کرنے کا پروگرام تو بہت پرانا ہے، لیکن الحمدللہ صدیاں گزر گئیں، یہ تمام تر رکاوٹوں، تمام تر جبر، فسطائیت کے باوجود اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہاں میں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب سے ایک یہ گزارش بھی کروں گا کہ وہ تنظیمات مدارس عربیہ کو بلا کے سارے کو لائحہ عمل بنائیں، مشترکہ جد و جہد کریں، تاکہ ایسے منصوبے جو آئے دن حکمرانوں کو لگتا ہے نا کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ تو یہی ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ کوشش تو کریں گے اپنی کہ ان کو جتنا کمزور کیا جا سکتا ہے کیا جائے۔ محسن نقوی نے کہا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب پاکستان کے بہت خیر خواہ ہیں اور ہمیشہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے، ہمیشہ ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو پھر مفتی صاحب کو ہی کہہ دینا تھا کہ مفتی صاحب فیصلہ کر دیں، پھر طلال چودھری کو کمیٹی کا سربراہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ طلال چودھری کی شہرت تو کچھ اور ہے، اس کا میں اس وقت ذکر نہیں کرتا۔ مفتی اعظم پاکستان کی سربراہی میں آپ کمیٹی بنا دیتے، 2-3 آپ اپنے افسر بھی ساتھ لگا دیتے اور ان سے کہتے کہ آپ فیصلہ کر دیں، آپ کے مدرسے ہیں، آپ کے مسلک کی مسجدیں ہیں، آپ کے لوگ ہیں، اور یہ ہمارا مقدمہ ہے، یہ ہمارے الزامات ہیں۔ مفتی صاحب جو بہتر سمجھتے کر دیتے، لیکن یہ کہنا کہ آپ بہت بڑے ہیں، آپ نے ہمیشہ تعاون کیا ہے، اور کمیٹی طلال چودھری جیسے آدمی کی سربراہی میں بنا دینی۔ طلال چودھری بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ آپ سے پوچھے گا، آپ کسی اور سے پوچھیں گے، تو جن سے پوچھنا ہے ان میں سے کسی بندے کے ماتحت کمیٹی بنا دیتے تاکہ کچھ فیصلہ جلدی ہو جاتا اور لوگوں کو ریلیف مل جاتا، عوام کو ان کا حق دیں، عوام کو ظلم سے نجات دلائیں، عوام کی داد رسی کریں، عوام کو عدل و انصاف دیں، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، عوام بھی خوش ہوں گے اور آپ بھی خوش رہیں گے۔ اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں گے، لوگوں کی حوصلہ شکنی، دل شکنی کریں گے اور خلاف عدل کام کریں گے، تو جتنی مرضی پاور ہو آپ کے پاس، آپ خوش اندر سے آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا، آپ خوش نہیں رہیں گے کبھی، آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑتا رہے گا کہ کیا کر رہے ہو۔ تو وہ کام کرو جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے۔ اللہ کرے یہ کمیٹی جو آپ نے بنائی ہے یہ جلد از جلد لوگوں کے حقوق کے لیے، لوگوں کی داد رسی کے لیے کوئی لائحہ عمل بنائے تاکہ جتنے بیچارے ناحق گرفتار ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس آ سکیں۔